مناسب نہیں ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے یا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ایک نارم بن چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو بہت ہی محبت، بہت ہی احترام اور بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ ادر سائڈ آف دا اسٹوری تو دیکھیں. ہم اس بات کو کہتے ہیں وہ 400 لڑکے کو آپ الٹا لٹکا دیں، ان 400 لڑکوں کو آپ کوڑے ماریں، ان کو کڑی سے کڑی سخت سے سخت سزا دیں، لیکن آپ ادر سائڈ آف اسٹوری کو انویسٹیگیٹ کریں. کیا یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایکسیپٹیڈ ہے کہ ایک عورت جو ہے یا ایک لڑکی جو ہے وہ ایک اپنے فینس کو کھلے عام دعوت دے رہی ہے کہ 14 اگست کو میں آؤں گی، آپ آئیں میرے ساتھ سیلفیاں بنائیں. دیکھیں یہ ہرگز ہمارا معاشرے کی، ہماری اخلاقیات کی، ہماری تربیت کی، ہمارے اسلام کی عکاسی نہیں کرتی. یہ چیز عورت کی کچھ حدود ہیں، عورت کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. گائے کا پیشاب پینے والی قوم جن کے ملک کے اندر ٹرینز کے اندر جو ہے وہ ریپ کیسز ہوتے ہیں، جہاں پہ کھلے عام بس سٹینڈز کے اوپر بس کے اندر جو ہے وہ ریپ کیسز ہوتے ہیں اور اس پہ وہ فلمیں بھی بناتے ہیں. وہ معاشرہ ہمارے معاشرے کے اوپر تنقید کر رہا ہے جہاں پہ ابھی بھی لائن لگی ہو 100 بندوں کی بینک کے باہر. تو عورت اگر آ جائے تو وہ سارے کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جائے، پہلے اس کو اجازت دو، اس کو آپ آگے کرو. آپ اگر بس میں سفر کر رہے ہیں، کوئی عورت یا لڑکی کھڑی ہو تو اس کو بیٹھنے کی پہلے جگہ فراہم کی جاتی ہے. کیا سارے مردوں کو آپ نے جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دی ہے؟ ایک پری پلانڈ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ آپ نے یا ایکسپلائٹ کیا اپنے پاکستانی معاشرے کو، پاکستانی مردوں کو، پاکستان کی اخلاقیات کو، پاکستانی مردوں کی کردار کو آپ نے ایک سیکنڈ کے اندر ان کو رول کے رکھ دیے. آپ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں. 14 تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے، کیوں 18 تاریخ کو ایف آئی آر کٹتی ہے؟ 15 تاریخ کو اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس وقت ہر چیز موجود ہے. 15 تاریخ کو she was living a normal life. 16 کو she was living a normal life. 17 کو she was living a normal life. 18 کو کیا ہو گیا ایسا کہ ایک راتوں رات ایک پلان تشکیل دیا گیا، راتوں رات جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کی گئی اور پورے پاکستانی معاشرے کو جو ہے وہ ان کی روایت کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا. پورے پاکستان کی مردوں کی کردار کشی کر دی گئی، پورے پاکستان کے مردوں کو بے غیرت کہہ دیا گیا. اس بات کو، اس واقعے کو یہ کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عورت گئی، 400 بندہ اکٹھا ہو گیا، موب بنا اور عورت پہ اٹیک کر دیا اس نے؟ کیا وہ 400 بندہ گھر سے اٹھ کے آیا تھا اس کو ریپ کرنے کے لیے؟ and they were invited by the girl herself. مجھے انتہائی اس بات کا افسوس ہے کہ پاکستانی معاشرے کو بے دردی سے ذلیل کیا گیا اس کی آڑ میں. ڈاکٹر صاحب یہ ذمہ داری ان رپورٹرز کی بھی نہیں ہے جن لوگوں نے اس چیز کو وائرل کیا؟ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کی تحقیق کرتے پہلے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ویوز کے چکر میں، صرف اور صرف شہرت کے چکر میں، صرف اور صرف ریٹنگز کے چکر کے اندر آپ نے اپنے معاشرے کا، پاکستان کی عزت کا جنازہ نکالا. صرف اپنی ریٹنگز کے چکر میں آپ نے پاکستان کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے، پاکستانی مردوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، میں ڈاکٹر صبیح علی کرام سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہوں، آپ احتجاج کریں، احتجاجی کال دیں. ان جیسے بغیرتوں، ان جیسے ذلیل لوگوں پہ جو لڑکیوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، جو لڑکیوں کے اوپر چھیڑ چھانی کرتے ہیں، جو لڑکیوں کو ہراس کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ میں کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے پورے پاکستانی معاشرے کو ذلیل کر کے رکھ دو؟ آپ نے پاکستان کے اندر اس طرح کے بیانات دو کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں. آپ کی بہن کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ کب ایسے واقعات ہوئے ہیں بتائیں آپ مجھے؟ بازار میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہم فریلی گھومتے ہیں. یہ غلط پرسیپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک غلط امیج جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک دنیا کو ایک غلط میسج پہنچایا گیا ہے. پاکستانی معاشرہ ہرگز ایسا نہیں، پاکستانی مرد ہرگز ایسا نہیں. میں دیکھتا ہوں کسی کی جرت ہے تو یہ کر کے دکھا، رات کے 2 بجے بھی کسی لڑکی کو آپ چھیڑ کے دکھاؤ اور اوپنلی چھیڑ کے دکھاؤ، آپ کو پورے محلے دار مل کے چھتر نہ مارے پھر کیا نا. یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں آج بھی عورت کو ادب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. آج بھی ہمارا یہ پرسپشن ہے، آج بھی ہمارا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے، یہ میری پرسپشن ہے، یہ میری اوپینین ہے، اس طرح کی واقعات جو ہیں اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. اس کا بینیفیشری دیکھیں، نور مقدم کیس آج دب گیا ہوا ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. افغانستان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. عثمان مرزا کیس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. آپ کو میں بات بتاؤں، یہ ریپسٹ کو، عورتوں کی جو حقوق کو پامال کرتا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. یہ 400 لڑکے کو آپ الٹا ٹانگ دیں، ان کو کوڑے ماریں، لیکن اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کریں. جو غلطی مردوں کی ہے اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے، جو لڑکی کی غلطی ہے اس کو بتانا چاہیے کہ میری بہن، میری بیٹی اس طرح کھلے عام دعوت نہیں دینی.